کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، تمہاری اندر کسی کی عزت کا کوئی خیال نہیں تھا اور تم ایک دوسرے کے دشمن بن چکے تھے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس دشمنی کو، اس عداوت کو میں نے دوستی سے بدل دیا محمد کی رسالت کے ذریعے۔ جب ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کے تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اس رحمت کے ذریعے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے دلوں کو ڈھو دیا اور تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، میں نے محبت ڈال دی تو میری اس محبت کے ذریعے آپس میں بھائی بھائی بن گئی ہے۔ تو اس لیے سورۃ الحجرات کی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، ایک مومن دوسرا مومن کا بھائی ہے۔ فاصلحوا بین اخویکم، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے بھائیوں کے درمیان کوئی تنازع آ جائے، کوئی لڑائی، کوئی اختلاف پیدا ہو جائے تو دوسرے کو چاہیے کہ وہ ان کے درمیان میں صلح کریں، اصلاح کریں۔ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق ہے کہ فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائی کی رہنمائی کریں، ان کی اصلاح کی کوشش کریں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث نقل کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق المسلم علی المسلم ست، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ 6 حق ہے۔ اور میرے معزز بھائیوں، کیا ہم نے ان حقوں کو پہچانا ہے؟ کیا ہمیں اس کے بارے میں علم ہے، معلومات ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ کیا حق ہے؟ ہاں، سب سے پہلا حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب تمہیں کوئی مسلمان ملے تو مسلمان کو تم نے سلام کرنا ہے۔ یہ سلام ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ اور ایک اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث نقل کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کیا فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، اور مومن جب ہوں گے تو جنت میں داخل ہوں گے۔ فرمایا کہ جب تم ایمان نہیں لاؤ گے تو جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے، اور تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تم آپس میں ایک دوسروں سے محبت کرو گے۔ ساؤنڈ کم کرو، ساؤنڈ بند کرو، یہ ساؤنڈ ایکو کیا چیز اس کو بند کرو۔ فرمایا کہ جب ایمان کے بعد تم کامل ایمان والا اس وقت تک بن نہیں سکتے جب تک تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ یعنی اگر تمہاری ایک دوسرے سے محبت ہے، یہ محبت اس بات کی دلیل ہے کہ تم مسلمان ہیں اور مومن ہیں۔ اور آگے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الا ادلکم بشیء، کیا میں تمہیں ایک ایسے چیز کی خبر نہ دوں کہ جب تم اسے اپناؤ گے، اختیار کرو گے، فرمایا کہ تم آپس میں محبت کرنے لگ جاؤ گے، تمہارے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم اس عمل کو اپناؤ گے تو تمہارے دلوں میں محبت پیدا ہو جاؤ گی۔ فرمایا کہ وہ عمل ہے افشوا السلام بینکم، سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلا دو۔ جب تم سلام کو پھیلاؤ گے تو تمہارے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے گی، تم ایک دوسرے کے لیے محبوب بن جاؤ گے۔ یہ سلام کی بہت بڑی ایک اہمیت ہے میرے معزز بھائیوں، اور سلام کی ایک اہمیت اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب 2 مسلمان آپس میں ناراض ہو، ان کو ناراضگی کا حق صرف 3 دن تک حاصل ہے۔ 3 دن تک وہ آپس میں ناراضگی کر سکتے ہیں، اور 3 دن کے بعد وہ ناراضگی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ خیرہم الذی یبدأ بالسلام،
ان دونوں میں بہتر انسان وہ ہے کہ جو چوتھے دن سلام سے اپیل کرتا ہے، وہ اپنے اس ناراض مسلمان بھائی کو سلام کر لیتا ہے، جب وہ سلام کرتا ہے تو وہ بری ہو جاتا ہے۔ علن کے 3 دن سے زیادہ ایک مسلمان سے ناراضگی کا اظہار کرنا یہ گناہ ہے، حتیٰ کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس انسان کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے، اس انسان کا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ یار یہ میں چھیڑ دیا، مزہ نہیں کیا۔ شیخ صاحب آگے میں ابھی بات ختم کر دوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ خیرہم الذی یبدأ بالسلام۔ اس بات کی دلیل ہے کہ سلام کرنے سے وہ انسان بہتر انسان بن جاتا ہے کہ جو انسان اپنے مسلمان بھائی سے ناراض ہے اور ناراضگی ختم کرنے کے لیے وہ سلام کرتا ہے، اور سلام کرنے کے بعد اس کا دوسرا بھائی اسے جواب دے یا نہ دے، اگر جواب دیا ہے تو فبہا، بہت اچھی بات ہے، اگر اس نے جواب نہیں دیا تو وہ دوسرا انسان، دوسرا بھائی کہ جس نے سلام کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ وہ اس سے بہتر ہے اور وہ بری ذمہ ہو گیا اس انسان سے۔ تو میرے معزز بھائیوں، یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمان سے ملے اسے سلام کرو۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے کیا عجیب ارشاد فرمایا ہے۔ فرمایا کہ مسلمان کا مسلمان پہ حق کیوں نہ ہو؟ اس کی وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، جب یہ مسلمان مریض ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، اور جا کے اس بیمار کی بیمار پرسی کر لینا، یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جب ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی بیمار پرسی کے لیے نکلتا ہے، فرمایا کہ اس وقت تک وہ انسان جنت میں ہوتا ہے۔ جب وہ کسی مسلمان کے پاس جاتا ہے، اس مسلمان بھائی کی بیمار پرسی کرتا ہے، اس وقت تک یہ شخص جنت کے پھلوں میں کھیلتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب یہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی بیمار پرسی کے لیے نکلتا ہے، اور جب وہ اس کے گھر میں جا کے پوچھتا ہے، اس کے بیمار پرسی کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا کہ اگر شام کے ٹائم میں وہ اپنے مسلمان بھائی کی بیمار پرسی کرتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں۔ 70,000 فرشتے اس مسلمان کے لیے جو اپنے مسلمان بھائی کے حق کو ادا کرنے کے لیے اس کے گھر میں بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 70,000 فرشتے اس شخص کے لیے سارے رات صبح تک مغفرت کی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ اسے معاف فرما دو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر یہی شخص دوبارہ جا کے کسی مسلمان کی عیادت کرتا ہے، یا اسی کی یا کسی اور مسلمان کی، فرمایا کہ پھر اللہ رب العالمین کہ وہ فرشتے جو 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعا مانگتے ہیں، فرمایا کہ صبح سے لے کے شام تک اس شخص کی لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ آج ہم اور کہاں ایک مسلمان کا حق، ہمیں تو اس بارے میں علم ہی نہیں ہے، ہم تو صرف نام نہاد مسلمان ہیں۔ ہم نے اگر اسلام کو تسلیم کیا ہے تو صرف اور صرف ایک رسمن اور رواجن، ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق کیا ہے۔ تو میرے معزز بھائیوں، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ یہ مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ، فرمایا کہ یہ مسلمان کا تیسرا حق ہے کہ اگر تجھ سے کوئی رہنمائی طلب کرے تو تم نے اس کے رہنمائی کرنی ہے، خیرخواہی کرنی ہے، خیر کے کام میں اس کے ساتھ دینا ہے، اس کو تو نے نصیحت کرنی ہے، برائی سے رکنا ہے۔ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ تم
پہ یہ لازم ہے کہ تم اپنے مظلوم مسلمان بھائی کی مدد کرو اور ظالم کی بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، مظلوم کی تو مدد اور تعاون سمجھ میں آتا ہے، مگر ظالم کی کیا مطلب؟ فرمایا کہ اس ظالم کو ظلم سے رکنا، یہ اس ظالم بھائی کی تم نے مدد کی ہے۔ فرمایا کہ اس کو ظلم سے رکھو، یہ اس کی مدد ہے۔ تو میرے معزز بھائیوں، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ، جب تجھ سے کوئی رہنمائی طلب کرے تو اس کی رہنمائی کرو، اس کی خیرخواہی کرو۔ یہ مسلمان کا تیسرا حق ہے۔ اور اسی طرح چوتھا حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب مسلمان تمہیں کسی چیز کی دعوت دے، تم نے اس کی دعوت کو رد نہیں کرنا، اپنے مسلمان بھائی کو حقیر نہیں سمجھنا۔ اور جو انسان کسی انسان کو حقیر سمجھتا ہے تو میرے معزز بھائیوں، یہ بہت برا عمل ہے، بلکہ یہ گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، تکبری کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کرام کو نصیحت کر رہے تھے پاکی کے بارے میں، طہارت کے بارے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اللہ پاک ذات ہے، پاکی کو پسند کرتا ہے۔ صحابہ کے دل میں آئے کہ یہ پاکی اور یہ جو اچھے لباس اور اچھی جوتیاں نالین پہننا شاید یہ تکبری کی علامت ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، تکبری کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بطر الحق وغمت الناس، کہ لوگوں کو حقیر سمجھ لینا اور حق کو دکیل دینا، یہ تکبری ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب تجھے تیرے مسلمان بھائی دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا ہے، اس کو حقیر نہیں سمجھنا، اس کو کم نہیں سمجھنا، بلکہ اس کی دعوت کو قبول کرنا، یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے میرے معزز بھائیوں۔ اور اسی طرح نمبر 5، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْ، کہ جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہونا ہے۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ اگر ہم کسی رشتہ دار کے جنازے میں جاتے ہیں تو پھر سیٹ سے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی کپڑا میرا خراب ہے، میں بے نماز ہوں۔ یہ عجیب و غریب بات ہے کہ مسلمان بے نماز ہوتا ہے؟ اور میرے معزز بھائیوں، ایسے ابھی تک مسلمان کا حق سمجھے نہیں ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق کیا ہے۔ تو یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے سب سے اخیر کہ جب مسلمان فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں جانا ہے، اس کی نماز جنازہ ادا کرنا ہے، یہ مسلمان کا حق ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں ہمیں مسلمانوں کے جو حق و حقوق ہے ان کو اپنانے کے توفیق دے۔ ہمارے سامنے ہمارے معزز خصوصی مہمان فضیلت